آج کچھ لوگ مجھے جان سے مارنے کی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ مجھے اپنی امید بھی بنا رہے ہیں۔ یعنی میں ایک خوف بھی ہوں اور ایک ارادہ بھی، اور میرا نام ہے ابراہیم ٹراورے۔ جی ہاں دوستوں، یہ لفظ تھے ایک آرمی کیپٹن کے، جس کا نام آج ویسٹ افریقہ سے لے کر واشنگٹن تک لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر بھی ہے اور ایک امید بھی۔ دراصل دوستو، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے دیش برکینا فاسو کے ایک سمپل اور رورل پریوار سے آنے والا یہ نوجوان ایک دن دنیا کے سپر پاورز کو ہلا کر رکھ دے گا۔ لیکن آج اس نے اپنی سوچ، اپنی ہمت اور لیڈرشپ کے دم پر فرانس، امریکہ اور پورے سسٹم کو چیلنج کر دیا ہے، اور اس کا صرف ایک مشن ہے: افریقہ کو ویسٹرن پاورز کی غلامی سے آزاد کرانا۔ لیکن آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سچ میں اسے مارنا چاہتا ہے، اور اگر ہاں تو آخر کیوں؟ دوستو، 2022 میں ابراہیم ٹراورے نے برکینا فاسو کی کرپٹ گورنمنٹ، ایون فرانس کا تختہ پلٹ کر دیا، جس کے بعد دنیا نے کہا کہ یہ ملٹری کاپ ہے، مگر اس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری آزادی کا ایک نیا چیپٹر ہے۔ حالانکہ جس کے بعد ابراہیم ٹراورے نے سب سے پہلا کام کیا، فرانس کے ملٹری بیس کو بند کر دیا، گولڈ اور نیچرل ریسورس کو نیشنلائز کیا، یعنی اپنا کنٹرول کیا، اور بولا کہ افریقہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ حالانکہ دوستو، بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ ابراہیم ٹراورے نے جب رشیا جیسے دیش کے ساتھ ملٹری الائنس بنایا اور امریکہ کی ایک ایڈ کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہ ایڈ نہیں بلکہ ایک ٹریپ تھا، تو یہ ریجیکٹ صرف ایک انکار نہیں بلکہ یہ دنیا کی سپر پاورز کے غرور پر ایک کرارا تھپڑ تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک چھوٹے سے دیش کا آرمی کیپٹن سپر پاورز کے تخت کو ہلا کر رکھ دے، یعنی دوستو جب کوئی جوان اپنے دیش کے لیے اتنا بولڈ ہو جائے، تو دنیا کے لیے وہ صرف ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک خطرہ بن جاتا ہے۔ دوستو، ابراہیم ٹراورے نے ایک پریس کانفرنس میں خود کہا تھا: "There are people trying to eliminate me"، یعنی کچھ لوگ مجھے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر 2023، 2025 میں 2 بار ایک بڑی سازش بھی سامنے آئی، جس میں ان کے خلاف کوپ کی کوشش ہوئی تھی، پر ٹراورے نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ ایک چھوٹی سی آواز بھی سسٹم کو ہلا سکتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر کون ہے وہ لوگ۔ دوستو، آپ خود سوچئے کہ جو دیش سالوں سے برکینا فاسو کے گولڈ اور یورینیم پر اپنا کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک سے ایک آرمی کیپٹن آ کر اس سپر پاورز کا کنٹرول ختم کر دے اور اس کے ایمبیسڈر تک کو دیش سے نکال دے، تب وہ فرانس جیسے دیش کے لیے صرف ایک خطرہ نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل انسلٹ بن جاتی ہے، اور وہ اس بے عزتی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور اسی طرح امریکہ افریقہ میں اپنے ملٹری کانٹیکٹس اور مارکیٹ کو کنٹرول کرانا چاہتا ہے، اور تب ابراہیم ٹراورے نے اس کی ڈیموکریسی کے نام پر چلنے والی پالیٹکس کو ایکسپوز کیا اور رشیا جیسے دیش کے ساتھ ملٹری ٹائز بنائے۔ تو دونوں کے لیے یہ ایک ریڈ الرٹ تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ ایک زندگی کے لیے اور دوسرا جیو پولیٹیکل ڈومیننس کے لیے۔ اور دوستو، کہتے ہیں کہ دشمن صرف باہر ہی نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، جو ویسٹ کنٹریز کے ریموٹ سے چلتے ہیں، یعنی وہ افریقن پپٹ لیڈرز جن کو ڈر ہے کہ اگر ٹراورے جیسی سوچ پورے افریقہ میں پھیل گئی تو ان کی کرسیاں چلی جائیں گی۔ یعنی دوستو، جو افریقہ کے ریسورس سے اربوں کما رہے تھے، اور اب جب مائنس نیشنلائز ہو گئے، یعنی فورن کنٹریز کا دانا پانی ختم ہو گیا، تو وہ لیڈر صرف چیلنج نہیں بلکہ دشمن بھی بن جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو، ابراہیم ٹراورے کے دشمن ایک یا دو نہیں بلکہ ایک پورا گلوبل نیٹ ورک ہے، جو کبھی نہیں چاہتا کہ افریقہ اپنے لیے سوچنا شروع کرے۔ لیکن دوستو، ابراہیم ٹراورے صرف ایک آرمی کا کیپٹن نہیں
बल्कि अफ्रीका के लीडरशिप की एक स्ट्रेटजी बन चुका है और उनका कहना है कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन गुलामी के आगे कभी नहीं झुकेंगे। आज पूरे बुर्किना फासो की युद्ध उसके पीछे है और उनके हाथ में सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि एक सोच है जो कहती है अगर ट्राओरे को मार भी दिया तो उसकी सोच हर गली में जिंदा रहेगी। और यही बात आज अफ्रीका से लेकर वेस्ट कंट्रीज की सुपर पावर्स के लिए एक चैलेंज नहीं बल्कि एक खतरा बन गई है। तो दोस्तों, सवाल का जवाब सिंपल है, आखिर दुनिया इब्राहिम ट्राओरे को क्यों मारना चाहती है? क्योंकि उसने वो रूल्स तोड़ दिए जो वेस्ट कंट्रीज ने अफ्रीका के लिए बनाए थे। उनका कहना है कि जब देश हमारा है तो फैसला भी हमारा होगा। आज जब दुनिया साइलेंस और गुलामी के मूड में है, तब वहाँ इब्राहिम ट्राओरे एक आवाज़ है जो सच बोल रहा है। और आज के ज़माने में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी और ये आवाज़ दुनिया तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी चाहेंगे कि आपका देश किसी और के रिमोट कंट्रोल से चले। और हकीकत से जुड़ने के लिए हमारे चैनल SH हिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें।